20 مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ کوئی اتنا بڑا پیریڈ نہیں کہ اس میں اتنی عظیم الشان کامیابی حاصل کی جائے. اور یہ میں اس لیے نہیں نیب کی تعریف کر رہا کہ میں نیب کا چیئرمین ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہے. مسجد سامعین ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ایفیکٹیز کہا جاتا ہے. انہوں نے ٹھیک ہے اپنی انویسٹمنٹ کی، لیکن جیسے ڈی جی صاحب نے کہا کہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذرا سوچ لیجئے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش. اور ڈی جی صاحب نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہاں کسی سے پیسہ واپس لینا اتنا ہی مشکل ہے جو کہ آپ یقین سمجھیں کہ یہ شاید مشکل ترین کام ہے کہ جو ہمارے ایفیکٹیز ہیں ان کو ان کا حق واپس دلایا جائے. تو جہاں تک نیب کا تعلق ہے، میں بہت سے مواقعوں پہ یہ کہا کہ نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے. نیب نے جب بھی کوئی سٹیپ اٹھایا پہلے تو پاکستان کی بہتری کے لیے اٹھایا، اپنے ملک کی بہتری کے لیے اٹھایا، اور پھر عوام کی بہتری کے لیے اٹھایا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جن بڑے لوگوں کے خلاف کیسز رجسٹر ہوئے وہ آ کے میڈیا پہ کیا کہتے ہیں اور کیا ان کی تنقید ہوتی ہے اور کس طرح کی ان کی تنقید ہوتی ہے. لیکن ہمارا کوئی قدم، نیب کا کوئی سٹیپ، کوئی شخص پاکستان کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ملک کے خلاف تھا یا ملک کے عوام کے خلاف تھا. اور عوام کی خدمت کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے، یہ بڑے لوگوں کی خدمت کے لیے وجود میں نہیں آیا کیونکہ شاید ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہی نہیں تھی. چند دن پہلے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک صاحب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ نیب کی وجہ سے رک گئی ہے، اور اس میں ہم نیب کے جو قانون ہے، نیب کا جو آرڈیننس ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. تو مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ کاش وہ نیب کا لا پڑھ کے آ جاتے، حقائق سے مکمل باخبر ہوتے. یہ تمام جو اعداد و شمار آج آپ کے سامنے پیش ہوئے یہ ان کی نالج میں ہوتے تو شاید وہ یہ بات نہ کرتے. دیکھیں، تنقید تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تعمیر کا ہمیشہ نیب نے خیر مقدم کیا ہے. اور جب آپ تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو حقائق کا مکمل ادراک ہونا چاہیے. آپ کو حقائق کا ادراک ہوتا نہیں اور آج آپ روسٹم پر آ کے تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے کہ جی نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. حقائق سے واقفیت ضروری ہے، اس کے بعد قانون سے واقفیت ضروری ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ مکمل غیر جانبدار ہوں پھر آپ بات کریں. سویرے آپ نیب کی عدالت کی پیشی بھگت رہے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور نیب کے بارے میں جو چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں. میں پھر بھی سب اصحاب کا احترام کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کو تنقید کرنے کا بھی حق ہے، لیکن تنقید کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کے تنقید کی جائے تو نیب کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اگر آپ نیب کو صرف 4 گالیاں دے کے چلے جائیں گے جس میں سے 3 چیئرمین اور 1 نیب کے حصے میں آتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. اس سے کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ اس لیے میں بڑا مؤدبانہ عرض کروں کہ انویسٹمنٹ میں نیب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اس وقت اگر آپ کے ملک کی برآمدات بڑھ رہی ہیں تو صرف نیب کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. آپ مجھے کوئی ایک انویسٹر ایسا بتا دیں جس نے کہا ہو کہ جی میں نیب کی وجہ سے انویسٹ نہیں کرتا. اگر نیب راستے کی رکاوٹ ہوتا تو آپ کا سٹاک ایکسچینج تمام پرانی حدود عبور کر جاتا، آپ کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہو جاتی، آپ کو باہر سے اتنی زیادہ ریمیٹنس ملتی، تو آپ کا تعمیراتی شعبہ اتنا ترقی کرتا، آپ کا سیالکوٹ اور فیصل آباد کی جو ایکسپورٹ ہے دگنی سے تگنی ہو جاتی. اگر نیب کا خوف ہوتا تو باہر سے یہ جو آپ کو کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ ملتا ہے یہ کبھی نہ ملتا. لوگ کہتے ہیں جی وہاں نیب ہے ہم پیسے نہیں بھجواتے. نیب تو لوگوں کے لیے ایک تحفظ کی آماج گاہ ہے. ہمارے تحفظ کی وجہ سے لوگ بلا خوف و خطر
ریمیٹنس بھی آتے ہیں اور کاروبار بھی ہو رہا ہے. مجھے جن صاحب نے یہ تنقید کی ان کو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نا. روشن پہلو بھی ہوتا ہے, اندھیرا بھی ہوتا ہے, روشن پہلو نہیں ہوتا, تاریک پہلو بھی ہوتے ہیں. آپ اگر روشن پہلو کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم تاریک پہلوؤں کو اجاگر کر کے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں, آپ پاکستان کے لوگوں کو مایوس تو نہ کریں. نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے, آپ ہمیں شاباش مت دیں. جو دعائیں اور جو شاباش ہمیں عوام کی طرف سے ملتی ہے اس کے بعد کسی دعا کی اور شاباش کی ہمیں ضرورت نہیں رہ جاتی. اور اس موقع پہ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ کچھ مہینے پہلے یہ بڑا ایک دم سے ہنگامہ آ رہا ہے اٹھے کہ جی وہ بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ نیب سے مطمئن نہیں ہے, اس لیے جو ہے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ قانون میں ترمیم ہو گئی, ایک آرڈیننس آ گیا. وہ آرڈیننس 4 مہینے رہا اور اس آرڈیننس کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ جی نیب کی وجہ سے کچھ مارکت الاعلیٰ فیصلے جو ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے کیونکہ نیب رکاوٹ ہے, نیب سے لوگ خوفزدہ ہیں, وہ فیصلے نہیں کر پاتے. مجھے ان 4 مہینوں میں ہونے والا ایک فیصلہ دکھا دیں, میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. ان 4 مہینوں میں ایک فیصلہ نہیں ہوا. اور جب میں نے متعلقہ ارباب اختیار سے بات کی کہ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں دے دیں تاکہ ہماری گائیڈ لائن ہمیں گائیڈنس مل جائے گی, ہماری رہنمائی ہو جائے گی. آپ یہ یقین کریں کہ کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں تھا اور 4 مہینے بعد وہ آرڈیننس واپس لے لیا گیا. کیا نیب کو یہ علم نہیں ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا, عوام کو فائدہ ہوگا تو انڈائریکٹ ملک خوشحال ہوگا, دفاع مضبوط ہوگا, معیشت مضبوط ہوگی, تجارت بہتر ہوگی, لوگوں کو کاروبار ملے گا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ نیب کو ان باتوں کا ادراک نہیں ہے. ہم ملک کے جتنے بھی بزنس مین ہیں میں نے ان کو ہمیشہ یقین دلایا اور آج دوبارہ یقین دلا رہا ہوں کہ نیب کی وجہ سے کبھی کوئی ایسی پرابلم ان کے لیے کریٹ نہیں ہوگی جو ان کے لیے مشکل کا سبب بنے. نیب مسئلہ نہیں ہے, نیب مسائل کا حل ہے. یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم مسائل کے حل کے لیے, اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا گیا کہ ملک کے انتہائی 2-3 اہم مسائل پس پردہ رہ کر وہ نیب نے حل کیے ہیں. میں نیب کی زیادہ تعریف توصیف اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ چونکہ چیئرمین ہیں تو اپنے ادارے کی تعریف کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک ملک کی تاریخ میں کب ایسا ہوا ہے کہ جو 3 سال 3.5 سال کی ریکوری ہے وہ 533 ارب روپے ہے. آپ کسی ادارے کو بتا دیں کہ 533 ارب کیا, میرا خیال ہے کہ 533 بھی شاید ریکوری نہ ہو سکی ہو. 533 ارب یہ نام لینا آسان ہے. 533 ارب کی ریکوری ہوئی. مجھے بڑا دکھ ہوا ایک اخبار کی اداریے کو جب میں پڑھ رہا تھا کہ جی نیب میں بالکل ریکوری نہیں ہوئی. آئندہ میرا خیال ہے جب یہ اماؤنٹ ریکور ہوگا تو اسٹیٹ بینک سے نوٹ گننے کی مشین بھی بلائیں گے, ان صاحب کو بھی بلائیں گے اور ان کے سامنے نوٹوں کی گنتی کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ریکوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر فرض کریں کہ ریکوری جہاں نہیں ہوتی, مطلب میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور میں ساری نیب کی ذمہ داری اپنے آپ پہ لیتا ہوں, کیونکہ یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ خامیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے نا. انسان سے تو خامیاں ہوتی ہیں, اور لیکن ساتھ میرا یہ ایمان کامل ہے کہ عزت اور ذلت بھی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر رب جس کو عزت دینا چاہے تو آپ کے چند بیانات اس عزت کو ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتے. نیب جس طریقے سے کام کر رہا ہے نیب اس طریقے سے کام کرتا رہے. اب ایک ہمارے دوست ہیں میڈیا میں, انہوں نے کہا کہ جی وہ نیب چھوٹی مچھلیوں کو پکڑتا ہے. ہم نے شارک مچھلیوں کو اور مگر مچھوں کو پکڑا ہوا ہے, اس سے زیادہ تو کوئی سمندر میں اور مخلوق ہی نہیں ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے چھوٹی مچھلیاں تو جال سے نکل جاتی ہیں. آپ یقین کریں کہ نیب نے ان لوگوں سے بھی جواب دہی کی ہے کہ ماضی کی کوئی حکومت, ماضی کا کوئی ادارہ نہ ان کو بلا سکا نہ ان سے پوچھ سکا. اور یہی نہیں کہ اس حد تک ہم گئے, بلکہ یہ ریکوری جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اس کی گواہ ہے. تو بزنس مین کمیونٹی سے میری دوبارہ یہ گزارش ہے, اور میں ملک کے تقریباً تمام چیمبر آف کامرس سے مل چکا ہوں. ہم نے اسلام آباد میں ایک ڈائریکٹر صاحب کو ہم وقتی تقرر کر دیا کہ یہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان کی کوئی بھی شکایت آئے تو آپ امیڈیٹلی 48 گھنٹے میں اس شکایت کو حل ہونا ہے, چاہے مجھے ساری رات دفتر میں بیٹھنا پڑے.
انتظار کر کر کے 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرے، 3 مہینے گزرے، کوئی شکایت ہی نہیں آئی۔ چوتھے مہینے اللہ اللہ کر کے ایک شکایت آ گئی۔ جب شکایت کو پڑھا تو اس میں ایک بزنس مین نے یہ لکھا تھا کہ سر میں نے جو گندم منگوائی تھی وہ فلاں تاجر نے، اس میں تو مٹی بہت زیادہ اور وہ گندم پراپر نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ تو ان کا بالکل ذاتی معاملہ تھا۔ کوئی ایسی کمپلینٹ ان مہینوں میں نہیں آئی سوائے پراپیگنڈے کے کہ جی نیب بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور نئی جو کہ ہمہ وقت جن ڈائریکٹر صاحب کا تقرر کیا ان کے پاس کسی قسم کی کوئی شکایات آئیں جو بزنس مین کمیونٹی نے کی ہوں۔ لیکن ایک بات میں اس موقع پہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو ایک جینون بزنس مین میں اور ایک ڈکیت میں فرق کو روا رکھنا ہے۔ بزنس مین ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جو دوسرے نمبر 2 جن کو بزنس مین کہا جائے، جن کو میں ڈکیت کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں، اور اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں کہ راولپنڈی میں ایک سوسائٹی بنی، اس سوسائٹی نے تقریباً 2.5 ارب لوگوں سے روپیہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد نہ پلاٹ نہ پیسے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ایک غریب آدمی اپنی چھت کا خواب نہیں دیکھ سکتا، 2 کمروں کے مکان کا خواب نہیں دیکھ سکتا، اس کے اہل خانہ باعزت طریقے سے نہیں رہ سکتے؟ کیا اسے یہ سپنا دیکھنے کا حق نہیں کہ میں اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ایک مکان بنا رہا ہوں، اور میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری چھت ہے، میں اس میں باعزت طریقے سے رہائش پذیر ہوں؟ 2.5 ارب لینے کے بعد تقریباً 7 سال گزر گئے، ایشو نیب کے پاس آیا، براہ راست ایشو میں نے اس کی کاگنیزنس لی، اس کو ٹیک اپ کیا۔ میں نے ان صاحب کو بلایا، صرف اس لیے بلایا کہ بزنس مین کمیونٹی کی حتیٰ کہ یا تذلیل کبھی مقصود نہیں کی، میں یہ چاہتا تو یہ اخبارات کی زینت سارا ایشو بن جاتا۔ ان کو بلا کے ان سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کی کہ کیا آپ نے پیسے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لیے ہیں۔ تو میں نے کہا کتنے لیے ہیں؟ کہ جی تقریباً 2.5 ارب روپیہ لیے ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ جی 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہ لوگوں کو پلاٹ مل رہے ہیں نہ ان کا پیسہ مل رہا ہے۔ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ 2.5 ارب روپے تو میں نے لے لیے تھے، میرا خیال یہ تھا پہلے میں روپے لے لوں گا پھر میں زمین خرید لوں گا، اب مجھے زمین مل نہیں رہی ہے تو نیب زمین لینے میں میری مدد کرے۔ تو میں نے کہا نیب یہ پراپرٹی ڈیلر کا کام تو نہیں کرتی، نیب کے تو اپنے جو ہے وہ اپنے ان کے کام ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ جن لوگوں سے جن کی یہ رقومات ہیں ان میں پینشنر شامل تھے، یتیم شامل تھے، بیوائیں شامل تھیں، نادار شامل تھے، کوئی باثر آدمی اس لیے شامل نہیں تھا کہ باثر آدمیوں کو یا بارسوخ آدمیوں کو یہ بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انویسٹمنٹ اگر کرتا ہے تو عوام کرتے ہیں، غریب طبقہ کرتا ہے، اور وہ طبقہ کرتا ہے جو ساری عمر کی کمائی جب جمع ایک پیسہ جمع کر لیتا ہے اور اس بچت سے وہ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کر دیتا ہے۔ تو ان کا پہلے جواب یہ تھا کہ جی میں فوری طور پہ تو یہ شاید رقم ادا نہ کر سکوں۔ میں نے کہا نہیں، فوری طور پر تو آپ کو رقم ادا کرنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور میں نے ان کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں کسی کے کفن کے ساتھ جیبیں نہیں ہیں، اور ہر انسان نے جانا ہے، اور آپ اپنے ہر قول و فعل کے لیے اپنے رب کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے۔ آج آپ چیئرمین نیب کے سامنے اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کل آپ رب کے سامنے جا کے کیا کہیں گے؟ اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ ان یتیموں کو جن کی بے بسی اور بے کسی دیکھنے والی اور کوئی پرسان حال نہیں، کبھی وہ کسی دفتر کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی کہیں برآمدوں میں پھر رہے ہیں، اور ان میں پردہ پوش خواتین بھی شامل تھیں۔ تو جب یہ بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مجھے اس طریقے سے پہلے سمجھایا نہیں گیا، تو یہ میں اماؤنٹ واپس کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو انسٹالمنٹ میں روانہ واپس کروں گا۔ اب اس سے ہم نے اس وقت تک 2.5 کروڑ میں سے 1 ارب سے زیادہ اماؤنٹ ہم لے چکے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ اور آپ یہ یقین کریں کہ یہ جن میں ان کا نام ابھی بھی نہیں لے رہا، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال ہے، ہر ایک کی عزت نفس عزیز ہے کہ اس کا جو اجر ہے رب کی ذات شاید اس لیے انہیں دے دے کہ چلیں ان پر کسی بات کا اثر تو ہوا نا، انہوں نے جن لوگوں سے پیسے لیے تھے وہ انہوں نے واپس کیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ صاحب بزنس مین ہیں تو کم از کم میں تو یہ نہیں مان سکتا، بزنس مین تو اس طرح نہیں کرتے، بزنس مین لوگوں کو رلاتے نہیں ہیں، لوگوں کی یکسوئی کرتے ہیں،
لوگوں کو نا امید نہیں کرتے، لوگوں کو امید دلاتے ہیں، لوگوں کو یاس کی دلدل میں نہیں دھکیلتے، لوگوں کو آس دلاتے ہیں، لوگوں کے گھر کے دیے نہیں بجھاتے، لوگوں کے چراغ جلاتے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر ہو اور اس گھر کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بہت بہتر اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ پوری کر سکے۔ تو نیب میں اور دوسری بڑی بات جو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے جی میڈیا سے ہی کہ جی بس نیب کا تو ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں کہ پلی بارگین ختم کر دیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پلی بارگین کیا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی وہ ایک دوسرے سے سودا کر لیتے ہیں۔ پھر ان کو سمجھایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ پلی بارگین قانون میں ہے، کئی ممالک کے قانون میں ہے۔ پری بارگین نیب اپنی مرضی سے نہیں کرتا، پری بارگین میں فائنل آرڈر کورٹ کا ہوتا ہے، یہ عدالت کا حکم ہوتا ہے۔ اس میں ٹھیک ہے کہ اگر بعض اوقات ایسا ضرور ہوا پلی بارگین میں کہ 100 روپے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے 95 روپے لے لیے گئے ہیں، 100 کو ضائع نہیں ہونے دیے گا، 95 روپے لیے گئے ہیں، اور یہ پلی بارگین جب کی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی پینک، کوئی پریشانی، کوئی ہتھ کڑی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ بات چیت کے ذریعے، کیونکہ طے کیا گیا کہ ہم بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کی بات چیت مؤثر ہو اور آپ بات چیت کرنے کے فن سے آشکار ہوں، آپ کے دل میں لوگوں کا درد ہو اور آپ لوگوں کے درد کو بانٹنا بھی جانتے ہو۔ تو اس کے بعد پلی بارگین، اور سب سے بڑی بات جو کہ کچھ لوگوں کو علم میں نہیں ہے، اور اسپیشلی جن کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ میں نیب بہت بڑی رکاوٹ ہے اور ہم تو نیب کے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں۔ آپ لاکھ دفعہ ترمیم کریں، لیکن میری ایک بات کو یاد رکھیں، نیب کے آرڈیننس کو سپریم کورٹ ایک لفظ نیب کے آرڈیننس کا دیکھ چکا ہے۔ اسفندیار ولی کے کیس میں چند چیزیں جو کہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ کیا کچھ لوگ سپریم کورٹ سے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ فتین ہیں، زیادہ لائق ہیں، زیادہ قابل ہیں کہ وہ صرف آ کے چند فکرے کہیں گے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ پلی بارگین کو ختم کر کے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ پلی بارگین دنیا کے مختلف ممالک کے کرپشن لاز میں شامل ہے۔ باقی آپ کوئی بھی امینڈمنٹ کریں، لیجسلیشن کو، پارلیمنٹ کو اس کو مکمل اختیار ہے، پارلیمنٹ ایک مقدس ادارہ ہے، پارلیمنٹ کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ترمیم جو گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے تو وہ اسفندیار خان ولی کا بھی فیصلہ بھی پڑھ لیں اور اس کے علاوہ پھر یہ دیکھ لیں کہ کون سا وہ فیصلہ ہے جس سے ملک کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ کبھی تو لیجسلیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ایک عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ لیجسلیشن کی یہ مطلب نہیں کہ لیجسلیشن ایسی ہو کہ میں نے زندگی کے 40-45 سال قانون کی حد میں گزارے ہیں، قانون کی دائرے میں رہ کے گزارے ہیں کہ آدمی کو سمجھ ہی نہ ہے کہ یہ کیا قانون ہے۔ آپ سادہ فہم قانون بنائیں، آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں آپ ترمیم کریں، لیکن وہ ترمیم لوگوں کی بہتری میں ہو تاکہ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی ڈکیتیاں نہ ہو سکیں۔ ڈبل شاہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، مداربہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، ابھی حال ہی میں ایک کیس لاہور میں لاسانی کا ہے غالباً، وہ آپ کے سامنے ہے جس میں اربوں روپے لوگوں سے لیے گئے ہیں۔ اور مجھے تو لوگوں کی معصومیت کا خیال آتا ہے۔ لاہور کے لوگ ویسے اتنے معصوم لگتے تو نہیں ہیں، لیکن اتنے بھولپن کا ثبوت کہ آپ اپنی عمر بھر کی پونجی جمع کی اور جا کے آپ نے دے دیا، اور یہ آپ نے نہیں سوچا کہ یہ اتنا زیادہ جو پرافٹ دے رہے ہیں تو یہ پرافٹ چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا۔ لیکن بہرحال انسان ہے تو خطا انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اب کوئی دوسرا ڈبل شاہ پیدا نہ ہو۔ اگر اس ڈبل شاہ کو سزا نہ ملتی تو میرا خیال ہے کہ شاید ہر محلے میں ایک ڈبل شاہ پیدا ہو چکا ہوتا۔ تو میں بزنس مین کمیونٹی کو پھر یہ بڑا عاجزانہ طور پر میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ نیب کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیب آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو بزنس مین کمیونٹی جو ایگریوڈ تھی وہ اس بات سے ایگریوڈ تھی کہ جی ہمارے کیسز آپ FBR کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے اپنے پاس ان کا ایک کیس نہیں رکھا ہوا، تمام کیس ہم FBR کو بھجوا چکے ہیں، تو اب تو ان کو ہم سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہنا صریحاً زیادتی ہے کہ نیب کی وجہ سے انویسٹرز جو ہیں وہ خوف زدہ ہے۔
کوئی انویسٹر خوف زدہ نہیں، بہت ذہین لوگ ہیں. اگر انویسٹرز خوف زدہ ہوتے تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ پروردگار کا کرم ہے، شکر ہے کہ ہم بہت بہتر سائٹ پہ جا رہے ہیں. اور اسٹاک ایکسچینج کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. اسٹاک ایکسچینج واحد ادارہ ہے جس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی ملک کی جو بزنس مین کمیونٹیز اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس شکل میں جا رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج اتنا رائز کیا ہے کہ وہ ماضی کے 70 سالوں میں اس نے اتنا رائز نہیں کیا. آپ کی ایکسپورٹ اتنی بڑی ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں میں اتنی نہیں بڑھی. آگے آنے والے دنوں میں آپ کی ایکسپورٹ اتنی بڑھیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر لوگ نیب سے خوفزدہ ہوتے تو ان میں سے شاید کوئی چیز ایسی نہ ہو سکتی. لیکن اگر آپ کو شوق ہے آرڈیننس میں ترمیم کرنے کا تو اسفندیار ولی کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے لکھا ہے، اس کے علاوہ 3 موقعوں پر لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کا مکمل جائزہ لیا ہے. آپ یہ سارے کیسز اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کچھ کرنا ہے تو آپ بے شک کریں، کیونکہ آپ با اختیار ہیں. لیکن جو ملک کا جینون بزنس مین ہے اس کو نیب سے کسی قسم کا نہ کوئی شکایت ہے، نہ شکایت ہوگی، نہ شکایت تھی اور نہ شکایت ہونے دیں گے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، نیب کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. یہ چینجز نیب نے کی کہ جی آپ ہر تھرسڈے کو مل سکتے ہیں، اور بزنس مین کمیونٹی کے لیے علیحدہ ڈیسک ہر جگہ کہ جی آپ اپنی شکایات کا یہاں اندراج کروائیں. آپ یہ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس میں نیب شامل نہیں ہے. انویسٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک مربوط تجارتی پالیسی چاہیے. آپ ایک مربوط تجارتی پالیسی بنائیں جو کہ چیمبر آف کامرس کے مشورے سے بنائیں کہ یہ تاجر اور یہ بزنس مین آخر چاہتے کیا ہیں. اس کے علاوہ آپ کو سستی گیس چاہیے، آپ کو سستی بجلی چاہیے، آپ کو اچھا ایٹماسفیئر چاہیے، آپ کو 1 ونڈو آپریشن چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ بڑی مشکل سے اس کو آہستہ آہستہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ کہنا الا بلا بگردن ملا، بلکہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ جی وہ الا بلا بگردن نیب ہے یہاں تو کہ جی وہ نیب کی وجہ سے. تو وہ ایک بڑی اچھی اردو کی وہ ہے کہ جی ناش نہ جانے آنگن ٹیرا. آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، آپ بہتر پالیسیاں لوگوں کو دیں، آپ ان کو کانفیڈنس میں لیں. آپ دیکھیں گے آپ نے باہر کے رہنے والے پاکستانیوں کو کانفیڈنس میں لیا ہے، کیا وہاں سے آپ کو کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ نہیں مل رہا؟ آپ یہ سٹیپ اٹھائیں. نیب کو لان تان کرنے سے، دشنام ترازی سے، الزام لگانے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے یہ جو میں نے اب آپ سے عرض کی ہے، یہ چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ کہاں سے کہاں جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب انویسٹر اتنا بھی معصوم نہیں ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ نیب نے، ہم فرض کریں کہ کوئی زیادتی کی ہے، ملک میں عدلیہ آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں. نیب، اور سب سے پہلے میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیب کا احتساب تو اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو کال آف نوٹس بھیجتے ہیں، اور تو نوٹس آپ کا عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے، اسٹے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ اریسٹ کرنے کی امیڈیٹلی 24 گھنٹے کے اندر آپ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے بندے کو پیش کرتے ہیں. اگر کیس نہ ہو تو مجسٹریٹ صاحب یا جج صاحب نیب کے کہنے پہ ریمانڈ نہیں دیتے کہ نیب کا یہ کیس ہے، نیب لے کر آیا ہے. وہ تمام فائل کو اور تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہیں. بادی نظر میں کیس بنتا ہو تو آپ کو ریمانڈ ملتا ہے. پھر یہ کہنا کہ جی وہ تو ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا. اس وقت تک تقریباً سپلیمنٹری ریفرنسز کے ساتھ ملا کر 1300 ریفرنسز مختلف کورٹس میں پڑی ہوئی ہیں. 1300 ریفرنسز جن میں 2% بھی بزنس مین نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بزنس مین کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی پریشانی ہو رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی کئی ایسی انڈسٹریز ہیں. آپ سریے کی انڈسٹری لے لیں، سیمنٹ کی انڈسٹری لے لیں، آپ ٹریکٹرز کی بنانے والوں کی انڈسٹری لے لیں. ہر چیز جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر نیب کی سختی ہوتی، اور بہتری کے لیے اس لیے جا رہی ہے کہ آپ کی پالیسیوں میں بہتری نظر آ رہی ہے. نیب تو پہلے بھی موجود تھا، آج بھی نیب موجود ہے اور نیب نے اپنا کام کرنا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کسی علاقے میں تھانے دار جو ہے وہ دیانتدار آ جائے تو چور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. نیب پہلے بھی اپنا کام کرتا تھا، نیب اب بھی اپنا کام کر رہا ہے اور نیب آئندہ بھی اپنا کام کرتا رہے گا. میرا خیال ہے گرمی تھوڑی سی آپ سب کو لگ رہی ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا بزنس مین کے ساتھ تو کہتے ہیں جی بیوروکریٹس بھی بڑی پریشان ہیں.
بھائی وہ کسی اور وجہ سے پریشان ہوں گے، نیب کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ نیب نے آج تک یہ جو میں نے آپ کو اپنا 1300 کے قریب ریفرنسز کا حوالہ دیا، یہ 2 ماہ پہلے 1285 تھے، کچھ سپلیمنٹری اور کچھ ملا کے اب 1300 بن گئے، اس میں 2% سے بھی بیوروکریٹس کم ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیوروکریٹس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کے لیے مطلب ان کو کہا کہ ان کو نہ بلایا جائے، آپ ان کو کوشچنر بھیج دیں، لیکن اگر آپ کوشچنر پر بھی بالکل توجہ نہیں دیں گے تو پھر اگر کوئی ایسی بات ہے تو پوچھنا تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور موجودہ دور میں میں نے بیوروکریسی سے ایڈریس کیا، اسلام آباد میں کیا، لاہور میں کیا، مجھے تو ایک صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، مجھے 5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ میں نے ان کو کہا سزا تو نیب نہیں دیتی، نیب تو صرف اپنا کیس سامنے رکھتی ہے عدالت کی، آپ کو سزا نیب نے نہیں دی، یہ اپنے ذہن سے خیال نکال دیں۔ کیس غلط ہے تو آپ کی بریت سامنے ہے۔ پھر ایک درجنوں ایسے کیسز میں آئے جن میں بہت زیادہ شور مچا کہ جی نہیں یہ تو نیب نے ذاتی انتقام لیے، جب انہوں نے عدالت میں اپنی درخواستیں دیں 265K کی کہ جی میں بری کیا جائے، نیب نے تو غلط کیس بنایا، تو تقریباً ساری درخواستیں خارج ہو گئیں، ماں سوائے ایک دو کے جن کے بارے میں نیب نے اپیلیں کی ہوئی ہیں۔ اگر کیسز غلط ہوتے، انتقامی کارروائی ہوتی، تو کیا ان کی درخواستیں منظور نہ ہو جاتی؟ جن لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو سکی، جو بھی جیل میں، جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں تو اتنے سال سے جیل میں ہے، جیل میں نیب نے نہیں رکھا ہوا، وہ عدالت کے حکم سے جیل میں، اور عدالت کے حکم سے اگر کوئی جیل میں ہے تو پھر وہ معصوم تو نہ ہوا نا، کچھ نہ کچھ کیا تو عدالت نے ضمانت نہیں دی نا۔ ضمانت دینے کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے، نہ کسی کو بند رکھنے کا اختیار نیب کے پاس ہے۔ نیب کے پاس وہ تمام اختیارات نہیں ہیں جن کے لیے بہت زیادہ شور و غوغا کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں ارباب اختیار سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ وہ جو مرضی ہے، جیسے مرضی ہے، لا میں تبدیلی کریں، لیکن اسفندیار ولی کی کیس کو سامنے رکھیں، اور پرانے آرڈیننس جو ایشو ہوا تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی سامنے رکھیں۔ نیب کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی خدمت اور پاکستان کی خدمت۔ کسی کی ناراضگی کی مجھے کبھی پرواہ نہیں رہی، کیونکہ میں نے آپ کو چند منٹ پہلے کہا ہے کہ عزت اور ذلت رب کی ذات دیتی ہے۔ اور نیب کی انتقامی کارروائی کس لیے؟ میں ان میں سے 99% لوگوں کو جانتا نہیں، صرف ان کے اخبار میں تصویریں دیکھی۔ انتقامی کارروائی تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ذاتی انٹرسٹ شامل ہو۔ اگر پاکستان کا کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ کسی مقدمے میں میرا ذاتی انٹرسٹ تھا تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ذاتی انٹرسٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کیس بنتا ہے تو کیس بنے گا، پھر میں بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ فیس کو پھر نہیں دیکھنا، پھر صرف کیس کو دیکھنا ہے۔ لوگ چند کیسز کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے لوگوں کے مقدمات ہیں، وہ ان کو فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ان کو اگر میری گزارش ہے ان سے کہ ان کیسز کی ذرا ہسٹری کو دیکھ لیں، کسی میں ہائی کورٹ نے روکا ہے، کسی میں سپریم کورٹ نے روکا ہے، کسی میں ہائی کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہے، ایک دو میں جو ہے متوقع ہے۔ آج تک پک اینڈ چوز کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات جو کہ ہر ذی شعور آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ کچھ لوگ 30 سال 35 سال سے اقتدار میں رہے ہیں، کچھ لوگوں کو تو ابھی 30-35 مہینے نہیں گزرے۔ آپ کو نیب مایوس نہیں کرے گا، آپ وقت آنے دیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی پک اینڈ چوز ہوا ہے یا کسی کے ساتھ رعایت ہوئی ہے۔ رعایت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، نہ نیب میں رعایت کا کنسیپٹ ہے، نہ کوئی دھونس اور دھاندلی کا کنسیپٹ ہے، نہ کسی بلیک میلنگ کا کنسیپٹ ہے، کوئی کسی قسم کا کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے تو صرف کیس ہے۔ کیس بنے گا تو کیس چلے گا، اگر کیس نہیں ہے تو اس کیس کو بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اربوں روپے کی اور کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے، اس میں آپ بتائیں نیب کا یا جاوید اقبال کا انتقامی کارروائی کا کیا جواز بنتا ہے؟ اگر ایک پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے 2.5 ارب سے زیادہ کا اماؤنٹ ہو اس کا، تو پاپڑ والے سے اگر پوچھا جائے کہ جی اماؤنٹ کس کا ہے اور وہ کہے کہ جی فلاں صاحب کا ہے، تو پھر پاپڑ والا تو گنہگار نہ ہوا نا، ماں سوائے اس کے کہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آتے رہے۔ تو یہ اس حد تک جو منی لانڈرنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ملک آج اس سطح پہ ہے کہ اگر بہت حالات مطلب آپ کے سامنے عام آدمی کی بربادی کا سبب بھی یہی ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے کی
منی لانڈرنگ ہوئی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ 70 cc ہونڈا سے ایک دم چھلانگ لگا کے اپنی جہاز انہوں نے خرید لی. تو جب آپ اپنا جہاز خریدیں گے اور آپ سے پوچھا جائے کہ جی یہ منی ٹریل تو دے دیں نا, تو پھر تو منی ٹریل تو ان کو دینا ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر بیوروکریٹس کو, بزنس مین کو, میں تمام جو بھی طبقات ہیں, اور ساتھ میں یہ عرض کروں کہ میں پالیٹیشنز کا مکمل احترام کرتا ہوں. میں نے آج تک کبھی کسی پالیٹیشین کے بارے میں کبھی تنقید نہیں کی, کبھی کسی کا نام نہیں لیا. لیکن یہ کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ, اس میں اگر گواہان موجود ہوں اور وہ اپنے 164 کے اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کرا دیں, وہ اپنے حلف نامے بھی جمع کرا دیں, تو اس کے بعد اگر نیب تھوڑی سی پیش رفت کرے تو یہ کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میری تقریر تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, لیکن آپ صاحب کو دیکھ کر, کیونکہ جب پیسے ملنے ہیں تو تقریر تو سننی پڑے گی نا آپ سب کو. تو یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.